لعلي أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا. ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے اس برزخ والی سیریز کی یہ سنا کہ علیین اور سجین کیا ہیں، روحوں کے مقام کیا ہیں، بری روح اور نیک روح کہاں رہتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے قبر کی زندگی اور اس پر ہونے والے سوالات اور اشکالات کا جواب۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبر کس کو کہتے ہیں؟ قبر معنوی طور پر وہ گڑھا ہے مٹی کے اندر جس میں میت کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن اگر کسی انسان کو جانور کھا لے یا کسی انسان کو جلا دیا جائے یا کسی انسان کو جلا کر راکھ کر کے اس کی راکھ کو پانی میں بہا دیا جائے اور اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، جہاں کہیں بھی انسان کے وجود کا ذرہ ذرہ جمع ہو جائے وہی اس کی قبر کہلاتی ہے۔ اگر حقیقی طور پر لفظی طور پر دیکھیں تو قبر اس گڑھے کا نام ہے جہاں پر انسان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اب یہاں مرنے کے بعد جو زندگی قبر میں اس انسان کی ہوتی ہے وہ بالکل ایسی ہوتی ہے جیسے انسان کی نیند کی حالت ہوتی ہے۔ اب اس کو دفن کرنے کے بعد اس کی روح کو لوٹایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ تمہارے جوتوں کی آواز کو بھی مردہ سنتا ہے، جو تم لوٹتے ہو اسے دفنا کر، پھر اس کے پاس یأتیانی ملکانی یعنی دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں اور اسے بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال جواب ہوتا ہے، من ربک ما دینک من نبیک۔ اور اگر وہ جو ہے منافق ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، تو ان سوالات کے جوابات میں وہ ثابت قدم نہیں رہ سکتا، پریشان حال ہو جاتا ہے اور ان فرشتوں کی حیت بڑی خوفناک ہوتی ہے، اس کو دیکھ کر وہ حیران اور پریشان ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن آدمی ثابت قدم رہتا ہے، اور تدفین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے ثابت قدم رہنے کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے، جیسا کہ بہت سی احادیث میں اتنی دیر ٹھہرے تدفین کرنے کے بعد جتنی دیر میں اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کر دیا جائے اور اس مردے کے لیے اس کے سوال جواب میں آسانی کے لیے اسے ثابت قدم رہنے کے لیے اس کے لیے دعا اور استغفار کرے۔ اور سرہانے سورہ بقرہ کی شروع کی آیت اور 35 سورہ بقرہ کی آخر آیت یہ بھی پڑھنے کی احادیث میں ترغیب آئی ہے۔ الغرض اس کو ثابت قدم رہنا چاہیے، اس کے لیے اس کے رشتہ داروں کو اور لوگوں کو وہاں پر ٹھہرے ہوئے لوگوں کو اس کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد یہ سوال اگر پیدا ہو کہ اب اگر ثواب کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے اس کو جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے تو وہاں کی نعمتیں وہ کیسے حاصل کرتا ہے، اور اگر برا انسان ہے تو اس کو عذاب کیسے ہوتا ہے۔ قبر کا عذاب برحق ہے، اس پر قرآن کریم کی ایک آیت اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی فرعون سے متعلق، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ اب دیکھیے کہ وہاں پر جہنم کی آگ ان پر پیش کی جا رہی تھی صبح اور شام۔ اگر کوئی یہ اعتراض کرے تو فرعون کی لاش تو سمندر میں پڑی ہوئی تھی اتنے برسوں تک، اور اب بھی سمندر کے باہر نکالے جانے کے بعد مصر کی میوزیم میں رکھی ہوئی ہے اور اس پر عذاب ہو رہا ہے، تو کس طرح عذاب ہو رہا ہے؟ تو اب اس بات کو، اس اعتراض کو سمجھنے کے لیے آپ اس بات کو سمجھیں کہ جو برزخ کی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، وہ جو ہے پوری کی پوری بالکل حالت نوم یعنی نیند کی حالت ہے۔ آدمی جب نیند میں ہوتا ہے، خواب دیکھتا ہے، کسی بھیانک
چیز کو دیکھتا ہے، جیسے شیر کو دیکھتا ہے، وہ دیکھنے کی وجہ سے اس کے اوپر خوف اور جو ہے پریشانی لاحق ہوتی ہے. جب وہ ہڑبڑا کر اٹھتا ہے تو اس کے جسم پر اس کے اثرات ہوتے ہیں، پسینہ بہ رہا ہوتا ہے. یا یوں کہیے کہ اس نے جو ہے کوئی چیز کھائی ہے تو کھانے کی لذت اس نے محسوس کی ہے، اور جب وہ بیدار ہوتا ہے تو اس کی زبان پر وہ مزہ باقی رہتا ہے. اور اسی طرح کسی انسان کو حاجت ہو رہی ہے، وہ اس نے جو ہے کسی سے ملا اور کسی عورت سے اس نے ملاقات کی، اور اس پر جو ہے اس کے جسم نے لذت محسوس کی اور اس پر غسل بھی فرض ہو گیا. اب دیکھیے کہ وہاں پر کوئی چیز تو ہے نہیں، لیکن اس پر جو ہے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں، بالکل اسی طرح کہ برزخ کی زندگی میں انسان جو ہے قبر میں پڑا ہوا ہے، ہم کو ایسے لگ رہا ہے کہ اس پر کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہے، جیسے فرعون کی ممی اور لاش اس کی پڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی عذاب نہیں ہو رہا ہے، لیکن روح اور جسم کو دونوں کو جو ہے عذاب کا مزہ چکھنا ہوتا ہے. اللہ رب العزت کا یہ حکم ہے. اور یہ بھی خیال نہ کیا جائے کہ صرف روح کو عذاب ہوتا ہے یا صرف جسم کو، بلکہ اہل سنت کا متفقہ فیصلہ اور متفقہ رائے یہ ہے کہ روح اور جسم دونوں کو ملا کر عذاب ہوتا ہے. اور پہلے یہ بات میں نے کہی کہ قبر کہاں ہوتی ہے. بہت سے لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے تو قبر میں کہاں عذاب ہوتا ہے؟ اگر کسی انسان کو جانور کھا لے تو جہاں بھی کھائے، جیسے شیر کا پیٹ انسان کو کسی کھا لے، کسی کافر کو، اور اس پر عذاب ہو تو اس پر عذاب ہو سکتا ہے، لیکن شیر کو کوئی چیز محسوس نہیں ہو سکتی، اس جانور کو کوئی چیز محسوس نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر ہم دوائی کھائیں تو ہمارے دوائی کھانے کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں جو جراثیم ہیں وہ مر رہے ہوتے ہیں، اس پر اثر ہو رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. بالکل اسی طرح. اور اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، جہاں کہیں انسان کے ذرات ہیں ان پر عذاب کو مسلط کر سکتے ہیں. اور اسی طرح کہ فرعون کو عذاب صبح اور شام پیش ہوتا رہا اور اس کے جسم پر کوئی تغیر نہیں ہوا. اگر جسم بھی ہو بہو باقی رہ جائے، اللہ رب العزت اس پر قادر ہیں کہ اس کو عذاب میں مبتلا کریں. یہ عالم برزخ کی زندگی ہے. برزخ کہتے ہی اس کو ہیں الحد بین الشیئین، الحد والحاجز، ایک رکاوٹ، ایک آڑ، ایک پردہ ہے جو دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے. یعنی آخرت کی زندگی اور دنیا کی زندگی کے درمیان کی یہ زندگی ہے. اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آدمی نوم یعنی نیند کی حالت کو سمجھے. ایک اور بات بھی ہے کہ نیند کے سمجھانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت سے تشبیہ دی ہے. جیسے ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم بسمک اموت و احیا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں سوتا ہوں اور میں جو ہے اٹھتا ہوں، انام و استیقظ، کہ میں سوتا ہوں اور اٹھتا ہوں. لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اموت، میں مرتا ہوں، وہ احیا، اور میں جیتا ہوں اللہ کے نام سے. اور صبح کی جو دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ ہے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندگی دی موت دینے کے بعد. یہاں پر یہ موت اور حیات، زندگی اور موت کی مثال دے کر انسان کو یہ سمجھا دیا گیا کہ اس کی نیند کی حالت، موت کی حالت دونوں یکساں ہے. تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قبر کی حالت گویا نیند کی حالت ہے. اب وہ اگر نیک روح ہے تو اسے جو ہے قبر کا جو ہے عذاب، نیک روح ہے تو قبر میں جو ہے اسے عذاب سے محفوظ رکھا جائے گا، اور اگر بد روح ہے تو اس پر عذاب ہوگا. اب جس طرح عذاب اور ثواب مردے پر اس کا اثر ہوتا ہے، وہ نیند کی حالت میں انسان جب خواب دیکھتا ہے اس سے لطف اندوز بھی ہوتا ہے، ڈرتا اور گھبراتا بھی ہے. تو وہ جو حالت ہوتی ہے بالکل وہی حالت قبر میں انسان کی ہوتی ہے. باقی باتیں آئندہ انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کی جائیں.
لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام أنها في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال قم بنا وانظر لآيات الجمال كن كما غيث